السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ ڈاکٹر ذاکر نائک جاپان میں موجود تھے اور سوال و جواب کا سیشن جاری تھا۔ ایک جاپانی لڑکی کھڑی ہوئی اور ڈاکٹر صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں، مگر ایک بات مجھے اسلام قبول کرنے سے روکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد سور کا گوشت کیوں نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ میں تو اب اس کی عادی ہو چکی ہوں۔ میں اسلام تو قبول کر لوں گی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد بھی میں تو کھاؤں گی، کیونکہ ہم تو بچپن سے ہی کھاتے سور کا گوشت ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ جاپان ایک غیر مسلم اکثریتی ملک ہے جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ سور کا گوشت کھانا پسند کرتے ہیں، اور یہ وہاں کا ایک معمول کا کھانا بن چکا ہے۔ یہ لوگ سور کو گھروں میں پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں اور پھر کاٹ کر کھا لیتے ہیں۔ اس لڑکی کا سوال دیکھا جائے تو یہ اسلام قبول کرنے کو تیار ہے، بس صرف ایک سوال پر اٹک گئی ہے، وہ یہ کہ اسلام میں سور کا گوشت کیوں حرام ہے۔ جاپانی زبان میں پوچھا گیا اس لڑکی کا یہ سوال ڈاکٹر ذاکر نائک کو ترجمہ کر کے بتایا گیا کہ اس خاتون نے اپنا نام سوزوکی بتایا ہے، اور یہ خاتون میڈیکل کی طالب علم بھی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہیں، اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھ لیا ہے اور اس کے بعد اب قائل ہو چکی ہیں کہ اسلام قبول کر لینا چاہیے، لیکن چونکہ وہ جاپان کی رہائشی ہیں اور بچپن سے ہی سور کا گوشت کھا کر بڑی ہوئی ہیں، تو اب اس کے لیے سور کا گوشت چھوڑنا بھی بہت مشکل ہے، اور اس کو یہ وجہ بھی جاننی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سور کا گوشت اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں۔ اس لیے اس نے کہا ہے کہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں، میں بھی ڈاکٹر بن رہی ہوں، ذرا مجھے میڈیکل کی زبان میں اس کی وجہ تو سمجھا دیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے سب سے پہلے جواب دیتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 مقامات پر واضح الفاظ خنزیر کا گوشت کھانے کے عمل کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے یہ بھی کہا کہ صرف قرآن مجید میں ہی نہیں بلکہ بائبل میں بھی سور کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس حال میں بہت سے عیسائی موجود تھے اور جاپان میں بھی بہت سے عیسائی آباد ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بائبل اجازت دیتی ہے کہ سور کا گوشت کھایا جائے، اور جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بتایا کہ بائبل میں بھی لکھا ہے اور کہاں کہاں لکھا ہے، تو انہوں نے اپنے پاس موجود بائبل کا نسخہ کھول کر انہیں دکھایا۔ حقیقت میں بائبل میں بہت سی تبدیلیاں کی جا چکی اور اصل نسخے بہت ہی نایاب ہیں۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بائبل سے جو بھی حوالہ جات دیتے ہیں اور انہیں بائبل کی آیات کے نمبر بھی یاد ہیں، پورا حال حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی بھی حیران ہو کر ڈاکٹر صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بائبل سے بھی ثابت کر دیا کہ سور کا گوشت کھانا بائبل کے مطابق بھی منع ہے، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ تو ہو گئی مذہبی وجوہات، اب میں آپ کو عقلی دلیلیں دیتا ہوں کہ آخر ایسا کیا ہے ہم انسانوں کو سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سائنس کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جدید میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر آپ سور کا گوشت کھاتے ہیں تو مختلف طرح کی بیماریاں ایسی ہیں جن کا آپ شکار ہو سکتے ہیں، اگر آپ گوشت نہیں کھاتے ہیں تو آپ ان 70 بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب سور کا گوشت پکایا جاتا ہے تو اس میں سے کچھ حصہ کچا رہ جاتا ہے، اور جتنا مرضی پکا لو وہ کچا ہی رہتا ہے، اور وہ کچا رہنے کے بعد آپ کے خون کے ذریعے آپ کے دماغ میں جا سکتا ہے اور ایک ناقابل علاج بیماری کا سبب بنتا ہے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ وہی سور کا گوشت اور اس کے ساتھ کچھ اجزاء آپ کی آنکھوں میں جا سکتے ہیں اور آپ کو اندھا کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ یہی کچے گوشت کے ذرات آپ کے دل میں جاتے ہیں، تو ہم انسانوں کو معلوم ہی تب ہوتا ہے جب بیماری اسٹیج پہ جا چکی ہوتی ہے، جب اس کا کوئی حل بھی نہیں رہتا۔ یہ میڈیکل کی طالبات ڈاکٹر ذاکر نائک کی سبھی باتوں سے اتفاق کرتی نظر آ رہی تھیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی بتایا کہ آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جب آپ سور کا گوشت کھاتے ہیں تو آپ کے جسم پر زیادہ چربی چڑھتی ہے، موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں اور زیادہ بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس سے عورتوں کو ہڈیوں کی بیماریاں اور توپائسس ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خنزیر کا گوشت کھانے سے انسان ہائپر ٹینشن کا مریض بھی بن جاتا ہے اور اسے پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ شوگر کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اکثر ہی خون کا دباؤ بہت زیادہ رہتا ہے۔ اس کے بعد سب حیران رہ گئے جب ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آج کی سائنس اور جدید تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ سور جہاں رہتا ہے وہ وہاں پر گندگی اور غلاظت کو کھا لیتا ہے، یعنی کہ وہ انسانی جسم سے خارج ہوا فضلہ، دیگر خنزیروں کی جانب سے خارج کیا گیا فضلہ، مٹی، گارا اور دیگر گندی چیزیں سور کھاتا ہے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی بتایا کہ سور وہ واحد جانور ہے جس کو یہ اچھا
لگتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھے کہ اس کی بیوی کے ساتھ دیگر سور جنسی عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ سور کو یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کے دوست جنسی عمل کر رہے ہوں۔ یہ سب سے بے شرم جانور ہے، دنیا کا سب سے بے شرم جانور۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سب باتیں کر چکے تو مترجم کی مدد سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے پوچھا کہ انشاءاللہ اب آپ سور کا گوشت تو نہیں کھائیں گی؟ تو لڑکی نے کہا کبھی بھی پوری یعنی کہ سور کا گوشت نہیں کھانا چاہتی۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ اور کوئی اعتراض ہو تو بتاؤ۔ لڑکی نے جواب دیا کہ اب میرا کوئی اعتراض باقی نہیں رہا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گئی۔